अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे जो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, अपना इस्तीफ़ा पेश किया, जो कि वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया और कहा उनसे कि आपने जो भी वजाहती बयान जारी किया है और जो मीडिया में आपने ख़ुद पेश होकर वजाहतें पेश की हैं वो सफिशेंट हैं, इनफ हैं और वो मुतमईन हैं, इसलिए आप उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जा रहा। तो जिसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी उनकी बात जो है वो मान ली और वो बदस्तूर जो है मुशीर इत्तलाआत के तौर पे भी अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। आज जब उनकी मुलाकात हुई तो उससे पहले पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जिसको स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये पाकिस्तान में जो कंपनियां रजिस्टर होती हैं उनको ये बिजनेसेस वगैरह को लुक आफ्टर करने वाला इदारा है, तो उसके जॉइंट डायरेक्टर हैं साजिद गोंदल। उनके अगवा की खबरें भी सुबह से आईं कि वो लापता हो गए हैं जबरी तौर पे। उनकी सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो है वो चक शहजाद इस्लामाबाद में मिली है और इस दिन भर जो है आज ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा कि ब्रिंग बैक टू साजिद गोंदल। उनके जो अहल खाना हैं वो काफ़ी परेशान थे। उनकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और कहा कि जब तक अबू नहीं आएंगे तब तक हम नहीं करेंगे। तो साजिद गोंदल के इस पुरअसरार तौर पे लापता होने वाले मामले को भी आसिम सलीम बाजवा साहब के मामले के साथ जोड़ा जा रहा है और इस बात की बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स भी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तर्जमान हैं फ़रतुल्लाह बाबर, उन्होंने भी कहा कि ये तासुर अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि जो उनका लापता किया जाना जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो आसिम सलीम बाजवा के बारे में जो स्टोरी चली थी कि अमेरिका में उनके 11 अरब 19 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें उनकी बेगम जो है अपने जो आसिम सलीम बाजवा साहब के 5 भाई हैं उनके साथ बराबर की शेयर होल्डर हैं। तो बहरहाल आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस हवाले से वजाहत कर दी कि एक तो जो है वो उन्होंने जो है वो बड़ी डिटेल में सारे मीडिया पे चलता रहा, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन अभी भी कुछ तिश्ना सवालात ऐसे हैं जिनके बारे में उनसे जब पूछा गया तो मनी ट्रेल एक तो जो है वो कहा कि उन्होंने नहीं देंगे, मकसद जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो देंगे। अब बात यह है कि जब अहमद नूरानी ने जो स्टोरी की उसमें तमाम बिजनेसेस के हवाले से बड़ी डिटेल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की गई है और वो सफिशेंट एविडेंस है कहीं भी अदालत में कोई मामला या केस को प्रूव करने के हवाले से। लेकिन बाजवा साहब ने जो तज़किरा किया है वो ज़बानी कलामी है। उनका ये भी कहना है कि स्टेट बैंक के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक वो पैसे भेजते रहे हैं और 1 जून को जो है उनकी बेगम ने जो है वो उनके बिजनेसेस से डिसएसोसिएट खुद को जो है डिसएसोसिएट कर लिया था। तो जिस पे उनसे सवाल किया गया कि फिर जो उन्होंने कारोबार से अलहदा हुई तो उनको जो पैसे मिले अपने हिस्से के, वो पैसे कहाँ गए, उसका ट्रेल कहाँ है, वो पाकिस्तान आए या आपने अपने बच्चों को अमेरिका में दे दिए। तो बहरहाल उसका भी जवाब जो है वो देने में काफ़ी मुहतात नज़र आए और ARY के न्यूज़ एंकर जो है काशिफ अब्बासी, जब उन्होंने सवाल किया तो जनरल साहब ने उल्टा उनसे सवाल कर दिया कि आप अपना मनी ट्रेल दें। तो खैर ये चीज़ें अपनी जगह पे। ट्विटर पे भी आज बड़ा ट्रेंड चलता रहा। एक तो आसिम सलीम बाजवा साहब के हक़ में था कि वो सुरखरू हो गए और उसमें भी हज़ारों लोगों ने ट्वीट किए, और एक ट्रेंड जो है उनके हक़ में ये भी चलता रहा कि आप जो है वो छोड़ के न जाएं, मैदान खाली न छोड़ें और जो है अगर इस तरह करेंगे तो ये तासुर अच्छा नहीं जाएगा, लोग तनकीद करते रहेंगे और आपको जो है मुकाबला करना चाहिए। तो बहरहाल उनके ख़िलाफ़ एक और जो ट्रेंड चलता रहा उसमें था कि इस्तीफ़ा नहीं रसीदें दो। तो ये ट्रेंड भी काफ़ी चलता रहा जिसमें हज़ारों लोगों ने ट्वीट किए और उनसे मुतालबा ये किया जाता रहा कि जो है वो आप इसकी जो मनी ट्रेल है उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करें। तो आसिम सलीम बाजवा साहब का ये भी जो उन्होंने कहा था कि चूँकि अब उन्होंने अवामी उहदा छोड़ दिया है तो लिहाजा पाकिस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं जिसके मुताबिक उनसे जो है वो कोई इस तरह की डिमांड की जा सके कि मनी ट्रेल और रसीदें और कागजात।
تو بہرحال اب جب عمران خان صاحب کی درخواست پہ انہوں نے وہ عہدہ قبول کرتے ہوئے کنٹینیو کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، تو جو ان کی اپنی دلیل تھی کہ چونکہ وہ عہدہ چھوڑ دیا ہے تب ان سے کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں مانگ سکتا اس طرح کے کوئی کاغذات یا دستاویز، تو اب جب وہ عہدے پہ کنٹینیو ہیں تو اب ان کو جو ہے اس بارے میں وضاحت ظاہر ہے لوگ جو ہے مانگ رہے ہیں، اور ٹویٹر پہ اس طرح کی ٹویٹس بھی لاتعداد ہوئی ہیں۔ ساجد گوندل جو ہیں وہ جب یہ باتیں آئیں سامنے تو اس پہ یہ بھی جو جس امن دورانی نے یہ رپورٹ کی تھی فیکٹ فوکس ویب سائٹ کے لیے خبر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 4 دن بعد یہ سٹوری 27 اگست کو شائع ہوئی، جس کے بعد انہوں نے چیئرمین جو ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ان سے رابطہ کیا کہ جو باجوہ صاحب کے بیٹوں کی کمپنیاں ہیں ان کا ریکارڈ ویب سائٹ سے کیوں ہٹایا گیا ہے، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ساجد گوندل سے بات کریں، اور ان سے جب بات ہوئی تو پھر یہ چیزیں ان کا یہ اغوا کا معاملہ آیا ہے سامنے۔ تو خیر ساجد جو ہے وہ پہلے جرنلسٹ تھے، ڈان اخبار کے ساتھ منسلک بھی رہے، اور اب وہ ACCP میں سینئر پوزیشن پہ ہیں اور ان کو اٹھایا گیا ہے، جس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مطالبہ کیا ہے، اور شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل اعتراض بات ہے کہ کسی کو اس طرح دن دہاڑے اٹھایا جانا اسلام آباد سے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس میں جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں داخلہ کے بارے میں شہزاد اکبر، انہوں نے بھی نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ پولیس ان کا پتہ لگا رہی ہے کہ کہاں ہیں یا ان کی کیا معاملہ ہے، ان کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال پہلے تو حکومتیں بھی خاموش رہتی تھیں، یہ بھی اچھی بات ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت نمودار ہوا ہے کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان کی اس بات کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کھل کے تنقید کرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور یہاں انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ تشدد روکنے کے لیے انہوں نے وزارت داخلہ سے کہا ہے کہ قانون سازی کریں۔ تو وزیر اعظم کے اس طرح کے اعلانات کے 24 گھنٹے کے اندر یہ واقعہ نمودار ہونا حیرت کی بات ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کے لوگوں نے نوٹس لیا ہے اور اس کو کنڈیم بھی کیا ہے۔ تو پاکستان میں جس طریقے سے یہ صورتحال ہوئی تو اس میں جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ باتیں شروع کر دیں۔ بلاول بھٹو نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی کراچی میں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اخبار میں خبر شائع ہونے کی بنا پہ نیب یا FBR جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاستدانوں کے خلاف جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں، قانونی حرکت میں آ جاتے ہیں قانون، اور لیکن اس معاملے میں جو ہے کیوں قانون حرکت میں نہیں آتا؟ انہوں نے تو خود شہزاد اکبر صاحب کی اسپین میں پراپرٹی کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ جو وزیر اعظم کے غیر منتخب مشیران ہیں ان کے اثاثے بھی ڈکلیئر ہونے چاہیے تو پتہ چلے کہ کون کہاں ہے اور کہاں کہاں ان کی پراپرٹیز ہیں۔ تو بہرحال یہ تاثر بھی ایک زور پکڑ رہا ہے کہ جس کا آج سوال جو ہے بلاول بھٹو نے بھی اٹھایا، اس بات کا پروگرام ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ایک ملک دو قوانین والا تاثر جو اٹھ رہا ہے اس کو روکنا ہوگا پاکستان کے ان جو بھی مجاز ریاستی ادارے ہیں تاکہ جو ہے اس طرح کا تاثر نہ ابھرے، کیونکہ جس طریقے سے آج انہوں نے اچھی روایت قائم کی عاصم باجوہ صاحب نے، چلیں ٹھیک ہے کچھ سوالات کے جواب انہوں نے نہیں دیے جو ان کو دینے چاہیے، اور لیکن جو نیب ہے FBR ہے اور جو دیگر ادارے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو سانپ سونگھ گیا ہے اور وہ اس معاملے پہ کچھ جو ہے وہ نہیں بولے اور نہ ہی کوئی ان کی طرف سے رد عمل سامنے آیا۔ اس پہ یہ بھی تنقید ہوتی رہی کہ ایک طرف جو ہے وہ خواجہ برادران کے معاملے میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں جو بینچ تھا کہ نیب نے خواجہ سعد رفیق اور ان کے سلمان رفیق جو بھائی ہیں ان کو دونوں کو ایک ہاؤسنگ اسکیم کے مبینہ کرپشن کے کیس میں 15 ماہ گرفتار کر کے رکھا، جو کہ سپریم کورٹ کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا، قانون کے خلاف تھا۔ تو اسی طرح سید خورشید شاہ جو ہے وہ بھی 1 سال سے جیل میں ہے، اور نیب ابھی تک جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کرتا پھر رہا ہے، ابھی تک ریفرنس بھی فائل نہیں کر پائے اور نہ ہی ان کو ضمانت دی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی احتساب کے اوپر جو ہے وہ داغ لگاتے ہیں انتقام کا، یہ واقعات بھی۔
تو بہرحال اصولی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے آپ اپنا کیس مضبوط کریں، پھر آپ انویسٹیگیٹ کریں، پھر آپ جب وہ کنوکشن ہو جائے تو بے شک پھر آپ ان کو اریسٹ کریں. لیکن یہ جو انتقامی انداز اختیار کیا گیا ہے اس سے خود ان اداروں کی ساکھ جو ہے وہ کافی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی ٹویٹ کیے کہ عاصم باجوہ صاحب نے جو بیان دیا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ 18 سال سے بڑی عمر کے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، لہٰذا اگر یہ اصول اپنایا جائے تو کسی دل جلے نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ کیا نواز شریف کا بیٹا 35 سال کا وہ دودھ پیتا ہے؟ کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، اپنا کماتا ہے، تو اس کا بھی حساب کتاب ان سے لیا جاتا ہے، اور اس معاملے میں جو ہے وہ دوہرا معیار کیوں؟ بہرحال احتساب جو ہے وہ سب کا ہونا چاہیے، جس نے بھی غلط کیا ہے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور یہ ہمارے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. بہرحال آج کے اس پروگرام میں آخر میں ایک ٹویٹ کسی دوست نے کیا ہے تو پرانا اور باچا خان سے منسوب ایک قول ہے کہ اس ملک میں اگر کسی جج سے حساب مانگو تو توہین عدالت بن جاتا ہے، مولوی سے حساب مانگو تو کافر بن جاتا ہے، اور اگر جرنیل سے مانگو تو غدار ہو جاتا ہے. بہرحال یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.